بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ انشاءاللہ اس قسط میں ہم لوگ منادا کے اعراب کے اعتبار سے قسمیں پڑھیں گے۔ تو مصنف رحمہ اللہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ، منادا یہ چند اقسام پر ہے، یعنی منادا کے اعراب کے اعتبار سے چند قسمیں ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً يُبْنَى عَلَى عَلَامَةِ الرَّفْعِ كَالضَّمَّةِ وَنَحْوِهَا نَحْوُ يَا زَيْدُ وَيَا رَجُلُ وَيَا زَيْدَانِ وَيَا زَيْدُونَ۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ منادا کے اعراب کے اعتبار سے قسمیں بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی قسم، پس اگر منادا مفرد معرفہ ہو، فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، پس اگر منادا مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، علامت رفع پر یعنی اس کا اعراب رفع ہوگا۔ كَالضَّمَّةِ وَنَحْوُهَا، كَالضَّمَّةِ وَنَحْوِهَا، جیسے ضمہ یا ضمے کی طرح دوسری علامات، ضمے کی طرح دوسری علامات میں الف اور واو وغیرہ شامل ہیں۔ جیسے مثال یا زید یا رجل یا زیدان یا زیدون۔ اب اس میں زید مفرد بھی ہے، معرفہ بھی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال یا رجل، رجل یہ بھی مفرد ہے اور حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد یہ بھی معرفہ ہو گیا ہے، لہذا یہ بھی مبنی بر ضم ہوگا۔ اسی طرح یا زیدان یہ بھی مفرد ہے، علامت رفع الف کے ساتھ آیا ہے، اور یہ مفرد اس اعتبار سے ہے کہ یہ مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہے، اسی طرح معرفہ بھی ہے، لہذا یہ علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ اور اسی طرح یا زیدون یہ بھی مفرد ہے، علامت رفع واو کے ساتھ ہے، اور یہ مفرد اس اعتبار سے ہے کہ یہ مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہے، اور اسی طرح معرفہ بھی ہے، لہذا یہ سب علامت رفع پر مبنی ہوں گے۔ منادا کے اعراب کی دوسری قسم وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْإِسْتِغَاثَةِ نَحْوُ يَا لَزَيْدٍ وَيُفْتَحُ بِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا نَحْوُ يَا زَيْدَاهُ۔ اب یہاں پر منادا کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ منادا کو جر دیا جاتا ہے لام استغاثے کی وجہ سے، اور منادا کو جر دیا جاتا ہے، یخفضو کے معنی آتے ہیں جر دینا، اور منادا کو جر دیا جاتا ہے لام استغاثے کی وجہ سے، جیسے یا لزیدن، تو لا زیدن کے اوپر جو لام داخل ہوا ہے وہ لام استغاثہ ہے، تو اس لام استغاثے کی وجہ سے زیدن کو جر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے منادا کو لام استغاثے کی وجہ سے جر کیوں آتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس وقت یہاں پر منادا پر دو عامل جمع ہو رہے ہیں، ایک عامل یا حرف ندا جو فعل کے قائم مقام ہے، یہ یا حرف ندا منادا پر نصب یا ضمہ وغیرہ کو چاہتا ہے، اور دوسرا عامل ہے لام جارہ جو اپنے مدخول کو جر دیتا ہے۔ اب ان دونوں عاملوں میں یہاں پر فوقیت لام جارہ کو ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ لام جارہ یہاں پر یہ بذات خود عامل ہے، جبکہ یا حرف ندا یہاں پر یہ فعل کا قائم مقام ہے، بذات خود عامل نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے یہاں پر دو عاملوں میں لام جارہ کو فوقیت حاصل ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ لام منادا سے قریب بھی ہے، برخلاف حرف ندا کے کہ حرف ندا منادا سے دور ہے، لہذا اس وجہ سے یہاں پر لام استغاثہ کی وجہ سے منادا
مجرور ہوگا۔ اب لام استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ لام استغاثہ یعنی وہ لام جو کسی سے فریاد کے وقت مستغاث پر داخل کیا جاوے۔ مستغاث مطلب جس سے فریاد طلب کی جاوے اس کو مستغاث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے بیان کر رہے وَيُفْتَحُ بِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا نَحْوُ يَا زَيْدَاهُ، اور منادا کو فتحہ دیا جاتا ہے الف استغاثے کی وجہ سے، جیسے یا زیداہ، یعنی جب منادا کے آخر میں الف استغاثہ لاحق کیا جاوے تو منادا مبنی بر فتح ہوگا، کیونکہ الف اپنے ماقبل میں مفتوح یعنی فتحہ کو چاہتا ہے، الف کا ماقبل مفتوح ہوا کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر منادا کو الف استغاثے کی وجہ سے فتحہ دیا جائے گا۔ چوتھا اعراب ہے وَيُنْسَبُ إِنْ كَانَ مُضَافًا نَحْوُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَوْ مُشَابِهًا لِلْمُضَافِ نَحْوُ يَا طَالِعًا جَبَلًا، اور منادا کو نصب دیا جاتا ہے، اور منادا کو نصب دیا جاتا ہے جبکہ وہ مضاف ہو، جیسے یا عبد اللہ، تو اس مثال میں عبد مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، لہذا عبداللہ منصوب ہوگا۔ اور منادا کو نصب دیا جاتا ہے جبکہ منادا مشابہ مضاف ہو۔ دو صورتوں میں منادا کو نصب دیا جاتا ہے، ایک اس وجہ سے کہ اضافت ہو، یا دوسرا اس وجہ سے کہ شبہ مضاف ہو، جیسے مثال دی گئی ہے یا طالعا جبلا، تو اس مثال میں طالعا یہ مشابہ مضاف ہے۔ اب اس کو شبہ مضاف کیوں کہا جاتا ہے، مشابہ مضاف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جس طرح مضاف الیہ کے بغیر تام نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح طالعن کا معنی بھی جبلن کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ مضاف کے مشابہ ہوا، تو جس طرح مضاف منصوب ہوتا ہے اسی طرح شبہ مضاف بھی منصوب ہوگا۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں منادا کو نصب دیا جائے گا نکیرہ غیر معینہ ہونے کی وجہ سے، یعنی جب منادا نکیرہ غیر معین ہو تو وہ بھی منادا منصوب ہوتا ہے، کقول الاعمى یا رجلا خذ بیدی، جیسے اندھے کا قول کہ اے شخص میرا ہاتھ پکڑ، تو اس مثال میں رجلا نکیرہ ہے، نکیرہ ہے، اور اسی طرح نکیرہ غیر معین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جملہ نابینا شخص کا ہے اور نابینا شخص کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے آگے کون شخص ہے، لہذا رجل نکیرہ غیر معین ہے، اس لیے اس کو نصب دیا جائے گا۔ آگے بیان کر رہے ہیں وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، اگر منادا معرف باللام ہو تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل یا ایتھا المرأۃ، یعنی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جب منادا پر الف لام داخل ہو تو اس وقت اگر منادا مذکر ہو تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایھا کا واسطہ لایا جائے گا، ایھا بڑھایا جائے گا، اور اگر منادا مؤنث ہو تو ایتھا کا واسطہ لایا جائے گا، ایتھا کو بڑھایا جائے گا۔ اب یہاں پر ایھا اور ایتھا کو لانے کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ یہاں پر معرفہ کی 7 قسموں میں سے 2 قسمیں حرف ندا اور معرف باللام ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، یا حرف ندا اور اسی طرح معرف باللام الف لام ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، اور اس طرح ایک ساتھ جمع ہونا یہ درست نہیں ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان مذکر کی صورت میں ایھا اور مؤنث کی صورت میں ایتھا لایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔